السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دلچسپ حکایت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کا کمال۔ جی ہاں، اس حکایت کو سننے کے بعد آپ کے ایمان و عقیدے میں پختگی پیدا ہوگی، آپ کی ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ جی تو آئیے بلا تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کا کیا کمال تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جن کا لقب سیف اللہ بھی ہے، آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر کے لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جب کہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، جبکہ لڑائی چل رہی تھی، دونوں طرف سے تیروں تلواروں کی بوچھاریں ہو رہی تھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے عالم میں ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے لڑنا چھوڑ کر کے پہلے ٹوپی کو تلاشنا شروع کیا۔ سارے لوگ تلواروں سے جنگ کر رہے ہیں، سارے لوگ تیروں کی بوچھار کر رہے ہیں، لوگ تلواروں کا سامنا تلواروں سے کر رہے ہیں، تیروں کا سامنا تیروں سے کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت خالد بن ولید جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر اور نیزے برس رہے ہیں، تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے ہیں، میدان جنگ گرم ہے، لوگ حملہ کر رہے ہیں، موت سامنے ہے، تلواریں گردنوں پر لٹکی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اس عالم میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے، وہ اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے ہیں، وہ اسی کو تلاش کرنے میں لگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجئے، دیکھیے تلواریں ہماری گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں، دیکھیے موت ہمارے سامنے آ کھڑی ہے، دیکھیے میدان جنگ گرم ہے، آپ ٹوپی کو چھوڑیے، پہلے جنگ میں شامل ہو جائیے، پہلے لڑنا شروع کیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کو بدستور تلاش شروع رکھی۔ آخر ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کے کہا، بھائیو جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو کہ میں آج تک جو بھی جنگ جیتا ہوں، یا میں نے آج تک جو بھی جنگ جیتی ہے، اسی ٹوپی کے صدقے میں جیتی ہے، اسی ٹوپی کے طفیل میں جیتی ہے۔ میرا کیا ہے، سب کچھ اسی کی تو برکتیں ہیں، اللہ اکبر، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو میرے سامنے دشمن کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا، آخر خالد اتنا تو بتا دو، اس ٹوپی میں کیا خوبی ہے، اس ٹوپی کا کمال کیا ہے جو تم نے جنگ چھوڑ کر کے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سر انور کے بالے مبارک ہیں، جو میں نے اسی میں سی رکھے ہیں۔ حضور ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے، تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اس کوشش میں آگے بڑھ کر کے چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے، سبحان اللہ، پھر اس ٹوپی میں سی لیے۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، میں اسی کے صدقے میں ہر میدان میں فاتح بن کر کے لوٹتا ہوں، ہر میدان جنگ کو فتح کر کر کے لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے آ جاتا، میں کیسے یہ جنگ جیت پاتا؟ یہ ٹوپی میرے لیے کوئی عام ٹوپی نہیں، بلکہ اس ٹوپی کے اندر میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اس ٹوپی کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ جب یہ میرے سر پر ہوتی ہے تو پھر میرے سامنے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، مجھ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی، وہ میرے سامنے ہیچ رہتا ہے۔ اور اگر میرے سر پر یہ ٹوپی نہ ہو تو پھر میں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ میرا جو بھی کچھ ہے وہ سارا کے سارا اس ٹوپی کے اندر ہی تو ہے۔ حجت اللہ علی العالمین، صفحہ نمبر 686۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہی کی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہے، اور آپ کا بال شریف برکت و رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کو بطور تبرک اپنے پاس رکھتے تھے، اور جس کے پاس آپ کا وال مبارک بھی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے سرفراز فرماتا تھا۔ پھر جو حضرت ابوبکر صدیق دنوں رات میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ظاہری حیات میں بھی رہتے ہوں اور پھر اس دنیا سے ظاہری وصال کرنے کے بعد ساتھ میں رہتے ہوں، پھر ان کے کمالات کا کیا علم ہوگا، سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا علم ہوگا، میرے آقا امام حسین جنہوں نے میرے کریم نبی کی زبان مبارک چوسی ہو، آخر ان کے کمالات کا کیا عالم ہوگا۔ چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکم ناز پہ بارے گیسو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے اور اچھی حکایات، اسلامی اسٹوریز، اسلامی کہانیاں، اسلامی حکایت سننے کے لیے ہمارے چینل IAR امام احمد رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ چکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔